تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں ساتھیوں بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بے معنی قسم کی باتیں. میں وہ چیز یہاں دہرانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب مجبوری میں مجھے بات کرنا پڑے گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت ہو جائے، اس کی سمجھ آ جائے، وہ چیز عیاں ہو جائے. حالانکہ وہ وفاقی وزیر ہیں، وفاقی وزیر. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جس دن کوئی مسئلہ نہ ہو میرے اپنے وزیروں میں سے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مفتی رحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب کی کیا بات ہے، ان کو تو چاند اتنا بڑا نظر نہیں آتا تو کورونا وائرس کیسے نظر آئے گا. میں اس چیز کی بہت مذمت کرتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا میں سوال کرتا ہوں، یہاں ان سے ہی سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا چودھری فواد صاحب کو نظر آتا ہے کورونا؟ باقیوں کو نظر آتا ہے کہ ان کو نہیں نظر آیا؟ ایسی کوئی عقل کے ناخن لے لو، عقل کے ناخن. پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. آپ کیوں آگ لگاتے ہو؟ آپ کیوں نفرت کی بات کرتے ہو؟ کیا وفاقی وزیر کا یہ کام ہے کہ 24 گھنٹے نفرت 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 الٹی سیدھی؟ کبھی کیلنڈر لے کے آ جاتا ہے، کبھی کچھ کر کے آ جاتا ہے. بھائی آپ انفارمیشن منسٹر نہیں ہو، آپ بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ اس طرح سے لوگوں کی تذلیل کرو گے، آپ اس طرح سے علماء کرام کی تذلیل کرو گے، تو پھر جوابی طور پہ جب بات آئے گی آپ جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہو. آپ ہر بات کے اوپر جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہو. کوئی خدا کا خوف کرو کہ ہم لوگ اس وقت موت کے منہ میں، اور آپ نئی سے نئی ایسی اختراعیں نکالتے ہیں، ایسے الفاظ کے نشتر چلاتے ہیں، اس طرح سے اگلے کی تذلیل کرتے ہیں. آپ کو احساس ہونا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو سنبھال کے رکھو، اس عزت کی قدر کرو اور بات کرنا سیکھو کہ بات کیسے کرتے ہیں. مجھے بہت افسوس سے بات یہ کرنا پڑ رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہر 5 7 8 10 دن میں، مہینے میں 3 4 ایسے چٹکلے چھوڑتے ہیں، ایسی فضولیات کی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ہم نے اللہ اللہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کوئی تھوڑی سی کام کی بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کا بھی یہی تھا معاملہ. تو اب یہ صاحب، اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ عقل کے ناخن لیں، ورنہ ان کو اس وزارت سے ہٹا دیں کہ جو ہر وقت نہ صرف آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، پورے ملک کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہر لمحے ان کا بس یہی کام ہوتا ہے کہ آگ لگانا، الٹی سے الٹی باتیں کرنا. بھئی آپ حکومت میں ہو، آپ وفاقی وزیر ہو، سمجھو. آپ کوئی محلے کے کونسلر نہیں ہو، کونسلر لیول کی باتیں مت کرو. ملک میں پہلی کس طرح کا پینک پھیلا ہوا ہے، کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. آپ ہر وقت نفرتوں کو بانٹتے ہو، نفرتوں کو. یہ چیزیں چھوڑ دیں، پالک نظری کا مظاہرہ کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھی باتیں کریں. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آج یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں پچھلے جب سے حکومت بنی اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں ان صاحب کو کہ یہ بس ایسے ڈول ڈمکے میں عجیب و غریب قسم کی بس بھنگڑے ڈالنے والے، ان کو وہ بھنگڑے ڈالنے کی جو عادت ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم خود دعوت دیتے ہیں اللہ کے عذاب کو اس طرح کی باتیں کر کے. آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کیا ہیں، آپ کے احادیث مبارکہ کیا ہیں. علماء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ کیا چیز، کیا بندہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی کتنی ممانت ہے اور کیا معاملہ ہے. اور پھر ایک وفاقی وزیر. مجھے بہت افسوس ہے، اب میرے چند منٹ ضائع ہو گئے اس چیز کے اوپر، ان کے اوپر بات کرتے ہوئے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور میں یہی درخواست کروں گا کہ بھائی سوچ کے بات کرو. وزیر اعظم صاحب سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ آپ کے لاڈلے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں. فردوس عاشق آوان بھی کبھی کبھی ایسے نشتر چلاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بس بی بی اتنی بات کرو کہ جس کی ضرورت ہے، بے مقصد اور بے معنی باتیں مت کرو. اللہ آپ سب کو ہدایت دے. اس وقت قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی 24 گھنٹے پیچھے پڑی رہتی ہیں پیپلز پارٹی کی، اس کی مخالفت. اب آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے. اگر آپ کا کوئی ذاتی اناد ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو کسی اور وقت کے لیے. اس وقت میں اس کے اوپر ڈسکس نہ کرو. اور ایسی ذاتی تنقید، ایسے ذاتی معاملات، ایسی ذاتی چیزیں مت لے کے آؤ.
آپ وفاقی وزیر اطلاعات ہو اور اللہ نے آپ کو شعور دیا، سب کچھ ہے، آپ بہترین گفتگو بھی جانتی ہیں، سب کچھ، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس وقت۔ اور آپ کو یہ ذہن میں رکھیں آپ سارے صاحبان کہ آپ حکومت ہو، حکومت کا کام آگ لگانا نہیں ہے، حکومت کا کام آگ بجھانا ہے۔ حکومت کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے، دوسرے کی غلط بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے آپ لوگ۔ اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل اور کرم کرے۔ یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے یہ نہ کریں، خدا رہا یہ نہ کریں، خدا رہا یہ نہ کریں۔ ملک کو آگے لے کے چلنے کی باتیں کریں، اتفاق کی باتیں کریں، اتحاد کی باتیں کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، فضل کرے اور کرم کرے۔ اور یہ جو بار بار اس طرح کی چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، بھائی ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، ان کے اپنے کچھ معاملات ہیں، آپ کے اپنے کچھ معاملات ہیں۔ آپ اس تناظر میں دیکھو کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بے بس ہو گیا وفاق کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے بس ایک الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں بے اتفاقی نہیں، ہر لمحے بے اتفاقی کی طرف نہیں جانا، برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، جھگڑے ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور میں یہاں اس کی بھی بہت شدید مذمت کرتا ہوں کہ ایک موقع پہ انہوں نے جو کسی خاتون کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو الفاظ فرمائے، بی بی کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی عقل کے ناخن لو کہ آپ وفاقی وزیر ہو، کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کیا ماحول بنانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ ایسے طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں آپ لوگ کہ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ بلکہ میں کبھی کبھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ اے پروردگار، یہ کیا ہمارے متھے لگ گئے ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، ان کا کیا ذہن ہے اور ان کی کیا سوچ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا میرے پروردگار؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جب جیسے ہم عوام ہوں گے ویسے ہی ہمارے اوپر پھر یہ اللہ کا فرمان ہے کہ پھر مسلط ہوں گے ایسے لوگ کہ جن کو اتنا شعور نہیں ہے، اپنے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا ان کو پتہ نہیں ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے یہ بھی سمجھ نہیں ہے ان کو، کسی گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں ہے، بس ڈھول ڈمکے اور بس بنگڑے ڈالنے سے نکل کے آگے اس بات میں۔ تو اللہ، اے پروردگار، اے وحدہ لا شریک اللہ، میں تیرے حضور درخواست کرتا ہوں میرے مالک، ہماری غلطیاں کوتاہیاں بے حد و حساب ہیں، لیکن یہ جو بنگڑے ڈالنے والے ہیں، یہ جو ہر چیز کا مذاق بنانے والے ہیں، جو ہر وقت تیرے عذاب کو ہی دعوت دیتے رہتے ہیں، اللہ ان کی سزا ان غریب اور بے بس اور لاچار جو ایک وقت کی روٹی سے مجبور ہیں، یا اللہ ان کو بچانا، ان کے ساتھ تو جان اور یہ جانے۔ اے میرے پروردگار، ان کو تو سنبھال ہی لے تو بہتر ہے۔ اے میرے اللہ، ان کو تو سنبھال کہ جو اس حالات میں موت کے منہ میں بھی اس طرح کی کھلواڑ کرتے ہیں عوام کے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ اور تیرے دین کو پھیلانے والوں کے ساتھ، کبھی کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں، ساری توجہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف۔ اے پروردگار، تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ان کے باہر کیا ہے۔ ان کو راس نہیں آ رہی۔ اللہ، تو نے جو ان کو عزت دی ہے، جو شہرت دی ہے، جو نام دیا ہے، جو ہر چیز آپ نے اللہ پیارے اللہ ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن ان کو راس نہیں آ رہی ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، خدارہ زبانی جمع خرچ نہ کریں، خدارہ صدقات دیں، ملک کے لیے صدقات دیں، اللہ کے ہاں یہ تکلیفیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں یہ ٹلیں۔ اور توبہ استغفار، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ یہ نہیں ہے کہ آگے وہ چیزیں سب خرابیاں جو ہم میں ہیں ہم وہ جاری رکھیں۔ توبہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ اے مالک کائنات، ہم آئندہ یہ چیز نہیں کریں گے۔ جو جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ چھوڑ دے گا، جو غلط بیانی اس طریقے سے کر رہا ہے جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، غیبت کو چھوڑ دیں گے، یا اللہ جو ملاوٹیں کر رہے ہیں وہ یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم آئندہ سے ملاوٹ نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں جو جعلی چیزیں فروخت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جعلی ہیں، وہ یہ اللہ سے عہد و وعدہ کریں کہ اے پروردگار ہم آئندہ یہ فروخت نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری اعلیٰ عدالوں کو بھی سوچنا ہے کہ ہم نے آج تک سود کو ختم نہیں کیا، سود کو ہم جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی کوششیں، کوئی معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔
تو اللہ سے اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی فلاں یورپ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے، بھائی ہمیں ان کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہمیں اپنا دیکھنا ہے اپنے گریبان میں کہ ہم مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کے کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ ہے ہمارے لیے کسوٹی، ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے سب کچھ قرآن اور احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ ہے، ہم نے اس کے تحت چلنا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کے قانون اور فلانی چیزیں اور یورپ اور برطانیہ اور فلانا اور یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، ہمارے لیے ماڈل جو ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ہم نے فالو کرنا ہے ریاست مدینہ کو۔ اور یہ جس طرح کے مذاق بنایا جا رہا ہے ریاست مدینہ کو، اس سے بھی باز رہیں، اس بات کو بھی سمجھیں، یہ کوئی ایسے کھیل تماشے والی بات نہیں ہے۔ آداب کو ملوز خاطر رکھیں ہر چیز کے حوالے سے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم اور فضل اور کرم کرے اور ہمیں اس مصیبت اور اس وبا سے نکالے، اور اہل کشمیر کو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل و کرم سے جلد آزادی عطا فرمائے۔ ان کا جو لاک ڈاؤن اب سب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کم از کم اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان پہ رحم اور فضل اور کرم کرے۔ ان کی تکلیف کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی، کہ ہم چند دن کے لیے بند ہوئے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کتنے پریشان ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم اور فضل و کرم کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔